مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ایک واقعہ سنا دو، وہی آپ کے لیے کافی ہے مصطفیٰ کے دامن کے لیے، کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ ایک واقعہ سنا دو، آپ کو معلوم ہے یہ برابر سننا توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی اور حضرت عمر، بولو کون؟ ہمارے نبی اور ایک سفر پہ جا رہے ہیں، مولانا فردوس ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے نبی بھی ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ اب برابر سننا، یہ سفر ایسے ہو رہا ہے، بولو سفر ایسے، یعنی اونٹ ایسے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنگل، وہ بیابان، وہ صحرا، کئی سفر پہ ہمارے نبی کو جانا ہے اور سیدھے جانا ہے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایسے ہے۔ اب سننا، ایک دیہاتی، بولو ایک دیہاتی جس کو عربی کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، گاؤں کا رہنے والا، ویلیجر، وہ بھی اپنے اونٹ پر وہاں سے پاس ہو رہا ہے۔ بھائی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی یہاں سے پاس ہوتی ہے اور ایک گاڑی سامنے سے آتی ہے، تو وہ جو دیہاتی ہے وہ اپنا اونٹ لے کر وہاں سے آ رہا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا، عمر 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 انظر الی ذالک الرجل، عمر دیکھو دیکھو ان کو دیکھو۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ تو کب سے دیکھا میں نے، وہ تو دیہاتی ہے، جنگل کا رہنے والا، عربی ہے، بدو ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے راستے جاتا ہے، جانے دو، ہم اپنے راستے چلے، بولو ہم اپنے راستے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عمر، ان کو جا کر کہو گے لا الہ، بولو نا جا کر کہیں گے لا الہ، اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ان کو جا کر کہیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا نا 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 اللہ کے رسول، وہ دیہات کا رہنے والا، وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ جنگل کا رہنے والا، اس کا اونٹ دیکھو، اس کا پگڑ دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو، وہ گالیاں دے گا، بیہودہ باتیں کرے گا، چہرے پہ تھوکے گا، اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا آؤ۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ہمارے نبی تو رو رہے، روتے روتے کیا فرمایا معلوم؟ عمر مجھے سب گوارا ہے، لیکن میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی۔ اب گئے، بولو کس کے پاس گئے؟ میں نے بولو نا کس کے پاس گئے؟ اب کیا ہوا معلوم؟ وہ دیہاتی کو جا کر ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے۔ اب ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ وہ جو سامنے دیہاتی تھے نا، آپ ناپا والوں کو بہت تعجب ہوگا، وہ دیہاتی نے گالیاں دی، بولو گالیاں دی، برا بھلا کہا، لیکن کیا کہا معلوم؟ تلوار نہیں ہے میرے پاس ورنہ قتل کر دیتا، میرے پاس تلوار نہیں ہے نہیں تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتا۔ معلوم ہے بازو میں کون تھے؟ ہمارے نبی کے ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، یعنی آپ کہو تو میں اس کے۔ ہمارے نبی نے کہا مالن یا عمر، عمر خاموش رہو، میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے بات کرنے دو۔ معلوم وہ دیہاتی نے جب یہ سنا تو دیہاتی کے پاس ایک ٹھیلا تھا، بولو کیا تھا؟ ایک ٹھیلا، اس میں مرا ہوا جانور تھا جس کا شکار وہ خود کر کے آیا تھا، مرا ہوا جانور اور اس کا شکار خود کر کے آیا۔ اس نے کیا کیا معلوم؟ وہ ٹھیلا لیا اور یہ زمین کے اوپر پٹکا اور خود بھی اونٹ سے اترا، وہ دیہاتی بھی اونٹ سے اترے اور وہ پٹکا زمین پر، کہا آپ محمد ہے نا، آپ نبی ہے نا، آپ پیغمبر ہے، زندہ کرو، زندہ کرو، زندہ کرو گے میں کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن زندہ کرو۔ بس جیسے کہا زندہ کرو۔ ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا میرے نبی ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ میرے نبی بولو کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے، حق دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، چین سکون امن لے کر آئے۔ میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے
ہمارے نبی نے پھر حضرت عمر کو پیچھے کیا اور کیا کہا, کیا کہتے ہو تم؟ کہا یہ میرا ٹھیلا ہے, ٹھیلے میں کیا ہے؟ مردہ جانور ہے, اس کو زندہ کرو. ہمارے نبی مسکرائے, بولو سبحان اللہ, اور مسکرا کر کیا فرمایا معلوم؟ ارے زندہ بھی ہوگا اور میرے ساتھ بات بھی کرے گا. بولو سبحان اللہ. نعرے تکبیر, محمد کا دامن, نعرے تکبیر. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ مردہ زندہ بھی ہوگا اور میرے ساتھ. بس اب سب لوگ ناپا والے میری طرف دیکھنا, یہاں میری طرف دیکھو. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, وہ ٹھیلے میں جانور پھڑ پھڑانے لگا, ٹھیلے کا منہ کھل گیا اور وہ جانور باہر آ گیا. اللہ کی قسم, ہمارا نبی نے جب جانور کو کھڑا کیا, اللہ کے حکم سے کھڑا کیا, وہ جانور ایسے کھڑا ہوا کہ اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. بھائی شکار ہوا ہے نا تو پورا خون میں لت پت ہو, لیکن بالکل صاف ستھرا جانور کھڑا ہوا. تو وہ جو دیہاتی تھے نا, وہ دیہاتی اور حضرت عمر, اللہ اللہ یہ مردہ زندہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا خاموش رہو, ابھی تو بات چیت شروع ہوگی. اور ہمارے نبی نے وہ کس سے بات چیت کرنا شروع کی؟ کیا پوچھا معلوم؟ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ آج تک ہمارے ناپا والوں کے دماغ میں وہ جواب نہیں آیا ہوگا جو جانور نے جواب دیا. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, اے جانور بتا من اللہ, اللہ کون ہے؟ بتا اللہ. آج ہم کو کوئی پوچھا اللہ کون ہے, ہم کہیں لا الہ الا اللہ. لیکن وہ جانور نے جو جواب دیا, کیونکہ جانور جواب نہیں دے رہا تھا, دینے والا کون؟ کیا جانور نے جواب دیا معلوم ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور نے جواب دیا. تم نے پوچھا محمد میرے نبی, آپ نے پوچھا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وہ ایک ایک جملہ سننا. اس جانور نے کہا میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش ساتوں آسمانوں پر ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جب چاہتا ہے سمندر میں راستے بنا دیتا ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کرتا ہے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں شعلے کو بھڑکا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ اب سننا ناپا والوں, میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو, اب آ رہا ہوں میں. ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ اس نے جواب دے دیا, حضرت عمر نے دیکھا, وہ دیہاتی نے دیکھا, ہمارے نبی نے کہا رکو ایک سوال اور باقی ہے. کہا آپ کیا سوال کرو گے؟ ہمارے نبی نے اس جانور سے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ بولو میں. وہ جانور نے جو جواب دیا ہے, اللہ کی قسم میرے پیارو, اتنا پیارا جواب دیا. ایک ایک جواب سنتے جانا. اس جانور نے جواب دیا انت خاتم النبیین. اے میرے نبی, آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ سارے نبیوں کے نبی, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پھر جانور نے کہا انت سید المرسلین وانت سید الاولین والآخرین. آپ تو اگلوں کے بھی سردار ہو, پچھلوں کے بھی سردار ہو. سارے نبی آپ کے سامنے مقتدی ہے, آپ تو نبیوں کے بھی امام ہو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اب میں نے ناپا میں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے اب یہ جانور کا جملہ سننا جو ہمارے پورے بیان کا خلاصہ ہے, نتیجہ ہے. جانور نے کیا کہا؟ انت خاتم النبیین, آپ تو بڑے نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید النبیین, آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. انت سید الاولین والآخرین, آپ اگلوں کے بھی سردار ہیں, پچھلوں کے بھی سردار ہیں. لیکن پھر اس جانور نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا اے مصطفیٰ, جس نے آپ کا دامن پکڑا وہ کامیاب ہو گیا, وہ جنتی ہو گیا, اور جس نے آپ کا دامن چھوڑا وہ برباد ہو گیا, جہنمی ہو گیا. میرے دوستو, اسی لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ آج ناپا کا ہر بشر, ہر میرا بھائی, ہر میری بہن, ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بچہ یہ اعلان کرے گا اور دل و جان سے اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے, کیونکہ مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو مصطفیٰ کا دامن ہے تو جنت ہے, مصطفیٰ کا دامن نہیں تو جنت بھی نہیں. اچھا, مصطفیٰ کا دامن کہاں ملے گا؟
पॉइंट पर आ जाए, मुस्तफ़ा का दामन कहाँ मिलेगा? तो सुन लो मेरे दोस्तों, बात खत्म करूंगा थोड़ी देर में। मुस्तफ़ा का दामन कहाँ मिलेगा? क्योंकि कोई भी अगर हमको पूछे कि मुझे मुस्तफ़ा का दामन चाहिए, क्योंकि लोग ऐलान करते, बाजार बाजार में ऐलान करते, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुर्तदा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, कलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मुस्तफ़ा का दामन कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहाँ मेरे दोस्तों? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, सारे उलमा को गवाह बनाकर कहता हूँ, मुस्तफ़ा का दामन चाहिए तो एक ही जगह मिलेगा, और वो 5 नमाजों में मिलेगा। बोलो कहाँ पर मिलेगा? 5 नमाजों में। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हम कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले के हाथ में मुस्तफ़ा का दामन होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैंने आपको कहा था पीराने पीर कौन भूल गए? आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, शेख अब्दुल कादिर। इन्होंने नमाज के बारे में क्या फरमाया? मैं सही कहता हूँ हाफिज जाहिद, आप इमाम है ना यहाँ पर? मुदर्रिस है। जितने भी मुदर्रिसीन हैं और जितने भी इमाम हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह की कसम, ये उलमा का एहतराम करो। अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। ये उलमा ने हमारे बच्चों को कलमा सिखाया। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि जो फतवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, अगर वो फतवा आज का इमाम देवे तो उसको नौकरी पे से निकाल देवे। हाँ, यहाँ का मुतवल्ली, यहाँ का ट्रस्टी, अच्छा इमाम, 12,000 पगार और ऐसा फतवा। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सीना ठोक कर फतवा दिया है, क्योंकि मालूम था नमाज है तो मुस्तफ़ा का दामन है, मुस्तफ़ा का दामन है तो जन्नत है। नमाज नहीं, मेरी माँ बहनें भी सुने, नमाज नहीं, मुस्तफ़ा का दामन नहीं, और मुस्तफ़ा का दामन नहीं तो जन्नत भी कभी नहीं। बोलो जन्नत भी कभी नहीं। और मुस्तफ़ा का दामन किस में छुपा हुआ है मालूम है? एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, आपका क्या कहना है? उनकी किताबों में लिखा है, आप पढ़े किताब देखें, किताब में लिखा है। उनको पूछा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, आपका क्या कहना है नमाज के बारे में? कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े। यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जिन्होंने जानबूझ के नमाज छोड़ी होगी, और अब तक कज़ा। बोलो अब तक कज़ा। पीराने पीर क्या फरमाने? मैं नहीं, मेरी तरफ आंख निकाल कर मत देखना। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, क्या फरमाते मालूम? मन तरका सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदन ला युसल्ला अलैहि व मन तरका सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदा ला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन व मन तरका सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदा लैसा लहु फिल ईमानी नसीब। आपने फरमाया, आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, सुनो ए लोगों सुनो, मेरी माँ बहनें भी सुने, आप भी सुने, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, साथ में बोलो, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा और मौत तक कज़ा किया, मर गया और मर गया तो हमको मालूम है इसकी बहुत सारी नमाजें बाकी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, अगर मैं उस इलाके का इमाम हूँ, ला युसल्ला अलैह, ये फतवा दूंगा कि जनाजे की नमाज मत पढ़ाना, इसको जनाजे की नमाज मत पढ़ाना। क्यों? क्योंकि इसकी नहुसत उठ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बदन के साथ भी लग जावे। इसको नहीं, इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाना। फिर क्या फरमाया? जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, मर गया और कज़ा नहीं किया, फरमाते मेरा बस चले तो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न होने दो, इसको किसी कपड़े में लपेट कर नाले में फेंक दिया जाए, बाकी मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको एंट्री, इस मुर्दे को एंट्री नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि हजरत इतना सख्त फतवा, जनाजे की नमाज भी नहीं, जनाजे की नमाज भी नहीं और मुसलमान के कब्रिस्तान में भी नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, पूरे कुरान में सराहतन इशारतन दलालतन 500 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। कितनी मरतबा? और पीराने पीर ने फरमाया कि हमारे नबी ने 7,000 मरतबा नमाज का हुक्म दिया, तो 7,000 मुस्तफ़ा ने और 500 मरतबा अल्लाह ने, कितनी मरतबा हो गया? फिर क्या फरमाया? कहा सुनो बगदाद वालों, ओ बगदाद वालों सुनो और मेरा पैगाम पहुंचा दो, जो जानबूझकर नमाज पढ़ेगा आखिरी वक्त तक तड़पता होगा, मगर मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। ये मेरे जुमले नहीं है, आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी। बोलो शेख अब्दुल कादिर। तो कौन कौन तैयार है? मैं 2 बातें कर चुका। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन, नहीं बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। आखिरी बात बता दूं,
ہاں یا نہیں؟ میں آپ تھک گئے ہو تو جانے دو. مصطفیٰ بھائی بعد میں بتاؤں. حافظ زاہد صاحب آپ بھی دعوت نہیں رکھتے کبھی کھانے کی؟ شادی ہوئی آپ کی؟ آپ کے سسر ہیں؟ ارے معاف کرنا بھائی، میں تو اور کچھ بولنے جا رہا تھا. ابھی ٹینشن کھڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ٹینشن کھڑا ہو جاتا ہے بھائی، کیونکہ آپ جو اعلان کر رہے تھے آپ کا اعلان میرے کو بہت پسند آیا. آپ کی جو اردو فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت، اتنے پھٹافٹ آپ اعلان کرتے. ایک تو آپ کا اعلان بہت پسند آیا، اور یہ مولانا فردوس کا اعلان بھی میں بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ ایک حالول ایسی جگہ ہے جہاں میں جاتا ہوں تو عربی میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور مولانا فردوس عربی میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کا اناؤنس بہت پسند آیا. تو لیکن آپ کے چہرے سے لگتا بیوی سے ڈرتے ہو. اب سسر بیٹھے کیا بولنے کا بھائی، سب پورا گڑبڑ ہو جائے گا بھائی، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. باقی آپ کو معلوم ہے میں آپ کا نام نہیں لیتا، میں تعویذ دیتا ہوں. بولو کیا دیتا ہوں؟ چاہیے ناپا والے؟ ہاں یہ ناپا والے تو ایسے ہیں نا، جو چاہیے فری میں دیتے جاؤ، جو دینے کا ہے وہ. میں تعویذ دیتا ہوں. کیا ہوا مولانا معلوم ہے؟ آپ کی طرح ایک جوان، آپ کی طرح ایک جوان، یعنی ان کی عمر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب تو 30-32 سال کا ایک جوان میرے پاس آیا. ارے ایسا مولانا فردوس روئے، ایسا روئے. اب میرا تعویذ کا کمرہ اتنا چھوٹا سا، اور وہ لائن لگی ہوئی ہے، اور معلوم نہیں 200-400 کی لائن لگی ہوئی ہے. اب وہ رونا بند کرے. میں نے کہا بھائی تو رونا بند کرے تو دوسرے کو اندر بلاؤں، اور اگر تیرے کو رونے کا ہے تو پہلے باہر جا کے رو لے، پھر قاری احمد علی کے پاس آنا. تو کہتا نا قاری صاحب ایسا مت کرو، بہت مشکل سے میرا نمبر آیا. تو میں نے کہا تو رونا تو بند کر. ہوا کیا؟ تو میرے کو کیا کہتا ہے معلوم؟ میری بیوی بھاگ گئی. کہ یہاں جو بیٹھے ہو آپ لوگوں نے شادی کی ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں. ایسا بولتے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاں بولتا کہ نہ بولتا، کیونکہ چہرے سے سب دکھی نظر آتے ہیں. تو وہ جوان میرے پاس آیا، 30-32 سال کا جوان ہوگا. کہتا مولانا میرے کو تعویذ دے دے، میری بیوی بھاگ گئی. تو میں نے کہا اس میں تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل پہ فون کر، بلا لے، معافی مانگ لے. کہا میرے کو بلاک کر دیا ہے. میں نے کہا اس کے ماں باپ کو فون کر کہ تیری بیٹی نے بلاک کر دیا ہے. کہا ماں باپ کو فون کیا، وہ تو میرے کو جیل کی دھمکی دیتے ہیں، کورٹ کچہری کی دھمکی دیتے ہیں، مارنے دھارنے. تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہا اسی لیے تو قاری صاحب تمہارے پاس آیا ہوں. نہ بیوی کے سامنے چلتی ہے، نہ سسر کے سامنے چلتی، نہ ساس کے سامنے چلتی، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کچھ تو تعویذ دو. تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا ایسا کوئی کیس آتا ہے. تو میں نے اس کو دھیرے سے پوچھا. میں نے کہا کب سے بھاگ گئی؟ میرے کو کیا جواب دیا؟ آپ لوگ بھی جواب دینا. کیا جواب دیا؟ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. بولو 3 مہینہ ہو گیا، آواز سے بولو 3 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا کم بخت 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، میرے 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. تعویذ میں تیرے کو دوں یا تیرے سے میں لوں؟ ابھی اتنے بڑے ویکیشن آئے، میں میری بیوی کو بولوں کہ جا تو تیرے ماں کے گھر؟ نہ میں جاؤں گی تو پھر آپ کا بیان کرنا، آپ کا روزانہ گھر میں سے جانا، آپ کا روزانہ کپڑا نکالنا، آپ کا کھانا، یہ کون انتظام؟ میں نے کہا بہت کریں گے، تو جا تو صحیح پہلے ایک مرتبہ. کیا کرے؟ تو سسوری سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی آتی نہیں، میری جاتی نہیں، معاملہ ایسا ہے. لیکن چلو ایک بات، آخری بات سنیں گے، سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ 3 باتیں میں آپ کو کہوں گا. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اب تیسری بات میں کروں گا اور قسم کھا کے یہاں سے اٹھوں گا کہ اگر 3 باتوں پر عمل کیا، آج ناپا کی گلی میں جمع ہے، کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. تیسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ناراض مت ہونا، لیکن ایک بات بہت کھل کے کہتا ہوں. آج بہت سارے بیٹھے ہیں، ہماری ماں ہم سے ناراض ہوگی، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہوں گے. میرے دوستو ماں کا دل مت دکھاؤ، ماں کا دل مت دکھاؤ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِن ظَلَمَا کا مطلب کیا؟ اگرچہ ماں غلطی پر ہو، باپ غلطی پر ہو، لیکن تو جا کے ماں سے معافی مانگ لے، تو باپ سے معافی مانگ لے. میرے دوستو سچ بتانا، آج بہت ساری ماں ہیں جب ان کو کہتے نا کہ تیرے پاؤں کے نیچے تو بیٹے کی جنت ہے، باپ کو کہتے تو جنت کا دروازہ ہے. ایک باپ نے خود مجھ سے کہا قاری صاحب آپ بیان میں چلا کر کہتے ہو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. قاری صاحب میں امانت دیتا ہوں، میرے بیٹے کو جا کے کہہ دو تیرا دروازہ کب سے ٹوٹ چکا ہے، تیرا کوئی جنت کا دروازہ نہیں ہے. میرے دوستو مت ستاؤ. آج ہماری آواز ماں کی آواز کے اوپر کیوں جاتی ہے؟ آج ہماری ماں ہم کو کیوں؟ اچھا اپنے دوست کو دیکھے گا تو واہ واہ تو کتنے دن کے بعد ملا، گلے لگے گا، توے پر جائے گا، آملیٹ کھائے گا، چائے پیے گا، کافی پیے گا. اور گھر میں آتا ہے باپ بیچارہ کونے میں بیٹھا ہے، ایک بار بھی باپ کو پوچھتا نہیں ابا آپ کو شوگر کا معاملہ ہے، آپ کو پریشر کا معاملہ ہے، آپ کا سر دکھتا ہوگا، آپ کا ہاتھ دکھتا ہوگا، آپ کا پاؤں دکھتا ہوگا، میں آپ کا پاؤں دبا دوں؟ ایسا کبھی پوچھا ہم نے؟
ابھی ناپا میں مولانا کسی کی شادی ہوئے اور جوانوں کو جمع کرو، بھائی فلاں کے گھر میں شادی ہے، انتظام کون کرے گا؟ سارے محلے والے، او فکر مت کرنا، کرسی میں لے کر آؤں گا، وہ کہتے تھال میں لگا دوں گا، وہ کہتے کھانا میں کھلا دوں گا، وہ کہتے پانی میں پلا دوں گا۔ اب تک ماں باپ کو کتنی مرتبہ پانی پلایا؟ ماں کو کب رات کو اٹھ کے دیکھا کہ ماں کیا کر رہی ہے؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بات بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے، بولو کن کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس آئے، اور کیا کہا معلوم؟ حضرت عمر سے کہا ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت عمر تو عمر تھے، امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا سوال کرنا ہے؟ کہا سوال یہ کرنا ہے کہ میری ماں کی عمر ہے 100 سال۔ سوال کرنے والے نے کہا میری ماں کی عمر ہے 100 سال۔ کتنے سال؟ اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، انہوں نے اشارے سے بتایا یہ میرا گھر ہے، اور باہر بیت الخلا ہے، یعنی استنجے کی جگہ، باتھ روم، ٹوائلٹ باہر ہے۔ وہ زمانے میں ہماری طرح ٹوائلٹ نہیں ہوتا، ایک بڑا کھڈا سا ہوتا تھا، وہاں اوپر بٹھا دیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ میری ماں کو جب بھی پیشاب کرنا ہوتا ہے میں اٹھاتا ہوں، میری ماں کو باہر بٹھاتا ہوں، میری ماں پیشاب کر لیتی ہے، پھر دھلا الا کے لے کر آ جاتا ہوں۔ لیکن کہا عمر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میری ماں 100 سال کی ہو گئی، کتنی مرتبہ مجھے کہتی ہے او بیٹا میرے کو پیشاب آئی، میرے کو باہر لے جا، او بیٹا میرے کو یہ کمرے کے باہر لے جا، میرے کو پیشاب آئی۔ کہتے میں جلدی سے آتا ہوں، میری ماں کو اٹھاتا ہوں، لیکن اٹھاؤں آگے لے جاؤں میری ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے، کیونکہ ماں کے مثانے کمزور ہے میرے اوپر۔ اور کہا دن میں 10 سے 12 مرتبہ ایسا ہوتا ہے میری ماں کے کپڑے بدلنے کے، میری ماں کو نہلانے کا، دھلانے کا، میرے کپڑے بدلنے کے، میرے کو نہانے کا، دھونے کا، پھر نماز پڑھنے آنے کا۔ تو عمر امیر المومنین دن میں 10 سے 12 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے۔ اب سوال کرنے والے کا سوال سننا، سوال کیا کہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، اور بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، میں بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، اب بڑھاپے میں ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، تو مطلب میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا۔ ارے بولو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا، کیونکہ میں نے بچپن میں اگر ماں پر پیشاب کیا ہے تو ماں نے بڑھاپے میں میرے اوپر پیشاب، دن میں 10-12 مرتبہ۔ حضرت عمر امیر المومنین نے تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر کیا کہا معلوم؟ ایک بات بتاؤں، تیری ماں جب تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے، سننا اور بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، تیری ماں جب تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، تو خود بھی نہاتا ہے، دھوتا ہے، لیکن تیرا دل دماغ کیا کہتا ہے معلوم؟ اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ بیچاری تڑپتی ہے، اللہ پیار سے اٹھا لے، اللہ پیار سے اٹھا لے۔ تو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن تیرا دل اندر سے کہتا ہے اللہ ماں کو 100 سال ہو گئے، اب کتنا جی کے کتنا جیے گی، کب تک بیچاری ایسا پیشاب کرے گی، اللہ پیار محبت سے اٹھا لے۔ کہا تو جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تیرا دل دماغ کہتا ہے اللہ اٹھا لے، اور تو بچپن میں جب پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جلدی جوان کر دے، اللہ میرے بیٹے کو بڑا کر دے، اللہ میرے بیٹے کو خوبصورت کر دے۔ کہا دونوں میں فرق ہو گیا، تو تیری ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے اور ماں تیرے آنے کی تمنا کرتی تھی، ایک ہے آنا اور ایک ہے جانا۔ وہ معلوم ہے وہ شخص اپنا سر حضرت عمر کے گود پہ رکھے اور بہت روئے، کہا عمر آپ نے صحیح کہا، میں سب صفائی کرتا ہوں مگر دل میں خیال آتا ہے کہ ماں بوڑھی ہو گئی، کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور میری ماں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کہا کہ کب تو چلا جائے گا، کب تو مر جائے گا، کب تیرا جنازہ ہوگا، کب تیرا کفن ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو آج ارادہ کرو، اگر ہم نے اپنی ماں کو ستایا ہے، ایک بات یاد رکھنا، ہم رمضان میں عمرے کریں، بہت سارے لوگ ناپا میں کرتے ہوں گے عمرے، بولو نا ہاں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن یاد رکھو کوئی عمرے کرے گا، کوئی حج کرے گا، کوئی لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، لیکن اگر اس کی ماں ناراض ہے یا ابا ناراض ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو توبہ کر لو، اللہ سے معاملہ صحیح کر لو۔ میں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر کے یہاں سے چلوں گا۔ آپ نے ایک اللہ، چونکہ ولیوں کی بات چل رہی ہے نا، تو میں ایک اللہ کے ولی کی بات بتاؤں۔ وہ اللہ کے ولی کا نام ہے بہلول، بولو کیا نام ہے؟ بہلول، آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ بہلول۔ وہ کیا کر رہے تھے معلوم؟ ایک لکڑی، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی اور زمین پر ایسے ایسے، اور زمین بھی کون سی؟ بازار والی زمین جہاں ساری دکانیں لگی ہے، وہاں وہ زمین پہ بیٹھ کے یوں کر رہے، یوں کر رہے۔ اتنے میں وہاں کے بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام ہارون رشید، بولو بادشاہ کا نام تو حضرت ہارون رشید پہچانتے تھے بہلول ہے، اللہ کے ولی ہے، مجذوب ہے، تو ہارون رشید نے جان بوجھ کر کہا او اللہ کے ولی بہلول کیا کر رہے ہو؟ یہ لکڑی لے کے زمین پہ یوں کر رہے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا سوچ رہا ہوں، اوپر والے نے ہاتھ پھیلایا ہے، رحمت کا ہاتھ پھیلایا ہے، مگر یہاں کوئی لینے کو ہی تیار نہیں ہے،
کوئی مانگنے کوئی تیار نہیں ہے. سب دکانوں میں مست ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, کوئی شاپنگ کر رہا ہے, کوئی شاپنگ کر رہی ہے. بادشاہ کو کہا تو بھی آرام سے آیا ہے, اپنی فوج کے ساتھ آیا ہے, لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں, مگر یہاں کوئی معافی مانگنے کو تیار. خیر حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے, سمجھے اللہ کا ولی ہے, بولتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بولتے. حضرت ہارون رشید چلے گئے. کسی کا بادشاہ کے گھر میں انتقال ہوا, ہارون رشید کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا. اب قبرستان میں جنازہ گیا, ہارون رشید بھی قبرستان گئے. اب قبرستان میں گئے تو وہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے, کون؟ بہلول, اور ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی, اور یوں 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 کر رہے. تو حضرت ہارون رشید نے آج کہا ارے اس دن تم بازار میں ملے تھے, آج قبرستان میں ملے, کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جتنے مردے چلا چلا کے کہتے ہیں معاف کر دے معاف کر دے, اوپر والا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, اوپر والا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ہارون رشید سمجھ گئے, زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میں سمجھ گیا, میرا اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب تک زندہ ہے اوپر والا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, آجا میرا بندہ معافی مانگ لے, آجا میرا بندہ معافی مانگ لے. لیکن ہم لوگ مانگتے, اور جب آنکھ بند ہو جاتی قبر میں جاتے. اب قبر میں جہنم کا لوہا, قبر میں آنکھ کو پھوڑا گیا, قبر میں جبڑوں کو پھاڑا گیا, قبر میں ہڈی کو توڑا گیا. اب کہتا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. توبہ کا دروازہ, یہ قرآن کریم میں لکھا ہے, پارہ نمبر 4. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلایا ہے, اے میرا بندہ میری بندی آ جا, ایک بار مانگ لے میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. لیکن دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں چلائے گا, چیخے گا, خون کے آنسو روئے گا, یاد رکھنا میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہوگا. اس لیے میرے ناپا والوں, ہم لوگ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بولو نا زور سے بولو, زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اور اللہ نے رحمت کا ہاتھ کھولا ہے, ابھی مانگ لو, آج ہی رات مانگ لو. ہاں غوث پاک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ, ہر دن مبارک, ہر رات مبارک, ابھی مانگ لو. ورنہ جس دن آنکھ بند ہو کے قبر میں جا کے مانگو گے تو اوپر والے کا دروازہ بند ہو گیا ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, میں نے 3 باتیں کہی تھی مگر 4 باتیں آپ کو کہی ہے. پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات ماں باپ کو راضی کرو گے انشاءاللہ, اور چوتھی بات جب تک زندہ ہے توبہ کر لو, قبر میں جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو میرے دوستو کون کون ارادہ کرتا ہے یہ چاروں باتوں پہ عمل کرنے کا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کہ سب سے پہلا جو ہمارا نقد کام ہوگا کیا ہوگا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ.